الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. حضرات، ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا آج ہمیں مسئلے فلسطین اور مسلمین اس عنوان سے آپ کے جانے پہچانے مخرر وہ تاریخ اسلام اور شریعت کے اسکالر مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب اس سلسلے کی شریعت انفارمیشن سروس کی 700ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ حضرات اکثر تشریف لاتے ہیں، بعض نئے ہوں گے، ان کے خاطر عرض کر دوں کہ 450 نشستیں 10 سال میں ہوتی ہیں، 45 نشستیں 8 سال. تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب 700 نشستوں کے معنی 15 سال. تو مجھے آپ سب کا اس میں استقبال کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی دلچسپی سے یہ محافل کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. دیکھیے، کہنے کے تو دنیا کے مسائل میں بہت سے ٹاپکس ہوتے ہیں، بہت سے عنوانات ہوتے ہیں، لیکن بعض ٹاپکس اور عنوانات ایسے ہیں جن کو برننگ ٹاپکس کہا جاتا ہے. تو یہ برننگ ٹاپکس جو ہیں بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور وہ مسئلہ فلسطین اور مسلمین یہ برننگ ٹاپک ہے. آپ روزانہ اخبار میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، مختلف ممالک، علماء، سیاسی جماعت، مختلف طبقات، ان کے بیانات، تقاریر، پالیسیز اس بارے میں برابر آتے ہیں. تو یہ اتنا اہم عنوان ہے کہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے خود جانے پہچانے اسکالر مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب، جنہوں نے یہاں کے محافل کو اب تک کئی بار مخاطب کیا ہے، وہ ہمیں اس عنوان سے واقف کروا رہے ہیں مسائل کی حالات حاضرہ کی روشنی میں. حضرات، مسئلہ فلسطین بہت ہی قدیم ہے، بہت ہی قدیم ہے. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک حوالہ دیتا ہوں صرف میں. مہاتما گاندھی کا ایک پرچہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا ہریجن. تو آپ کو تو معلوم ہے 1948 میں انہیں گولی ماری گئی. تو اس سے پہلے ہریجن جو نکلتا تھا اس میں انہوں نے بعض اسلامی ممالک کے مسائل پر کبھی آرٹیکلز یا بیان لکھواتے تھے، دیتے تھے. اور 2 بیان ان کے بہت مشہور ہوئے. ایک بیان تو یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں یہودی اس کو اپنا ملک بنانے کی فکر میں ہیں، یا حصے پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں یہودی حکومت اسرائیل قائم ہوگی.
تو گاندھی جی نے کہا کہ ہندوستان پر ہندوستانیوں کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق عربوں کا فلسطینی مقابل پر ہے. کوئی یعنی اعلانیہ یہ ان کی پالیسی تھی کہ یہودیوں کے بارے میں خلاف کہ وہ ان کو نہیں دے سکتے. اور وہ تو جانتے ہیں آپ یہودی ہر جگہ سے نکالے گئے, لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے. یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا, جرمنی سے نکالے گئے, روس میں گئے, روس سے نکالے گئے. بہرحال یہ جو ہے ایسی سلطنت, ایسی سمجھے قوم ہو گئی تھی جس کو کسی جگہ نہیں ملی, اور آخر ملی تو کہاں یہ بھولے عرب لوگوں میں آ کے زمینات خریدتے گئے. وہ بیچارے پیسے کے معلوم آپ کو کھجور اور دودھ پہ گزارنے والے, ان کو پیسہ مل رہا تھا تو بیچتے گئے زمینات. اب وہ بیچتے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے اتنی زیادہ تعداد ہو گئی, اتنا وسیع علاقہ ہو گیا کہ حکومت کا اعلان کر دیا. تو میرے خیال میں یہ جو عنوان ہے, اس عنوان کے ساتھ آج ہمارے درمیان مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب جیسے اس سے پہلے کئی عنوانات سے انصاف کر چکے ہیں, پورا انصاف کریں گے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے اس محفل میں شرکت کی اور اس میں آپ نے ایک اعلان اور میں بتا دوں, کیونکہ بعد میں بھی آئیں گے تو بتائیں گے کہ کل ہی پرسوں ہمارے پاس پروفیسر مجید بیدار کا خطاب اقبال کی ناصری پہ ہو رہا تھا, اقبال کی شاعری میں عصری افکار. تو ہوا یہ ہے کہ ان کو پرسنل لا بورڈ کے کسی اہم کام سے کریم نگر جانا پڑ رہا ہے اور وہاں سے 12-1 بجے نکلیں گے. تو میں نے کہا آپ 4:30 تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر انہوں نے دوسرا انسان کیا ہے, ڈاکٹر عقیل ہاشمی. ڈاکٹر عقیل ہاشمی خود بہت نامور اسکالر ہیں, آپ کو معلوم ہے, اقبالیات کے, اور ان کے جو محافل ہیں یہاں پر بہت ہی دلچسپی سے سنے جاتے ہیں ان کے خطاب. تو وہ اقبال کی شاعری میں عصری افکار اسی عنوان پہ رکھے ہیں وہ, اور پرسوں بجائے ان کے یعنی بجائے پروفیسر مجید بیدار کے ہمیں مخاطب کریں گے ڈاکٹر عقیل ہاشمی. تو اس دن بھی آپ ضرور آئیے اور اپنے ساتھیوں کو لیتے آئیے کہ ایسے اہم عنوان. اب اندازہ لگائیے, اقبال کی شاعری میں اثر کہتے ہیں حاضر موجودہ زمانے کو. تو اقبال کی شاعری میں عصری افکار کے معنی ہیں نئے جو افکار. اقبال تو گزر چکے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو حالات کے لحاظ سے جو عصری افکار ہیں وہ اپنے منظوم کیا انہوں نے. تو اس میں جو ہے بہت ہی دلچسپ عنوان ہے. ساتھیوں کو لیتے آئیے, ان کو بھی استفادے کا موقع دیجیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک قسم کی تبلیغ ہے, اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی کئی لوگ اور معمولی ہے آمدنی والے گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے مہینہ 2 مہینے نکل جاتے ہیں, اور آپ 1-2 پرچے لے کے کسی کے ہاتھ پہ دینے میں اگر تکلف محسوس کرتے ہیں تو یہ معمولی مایوسی کی بات ہے. اور آپ اس نہ صرف یہ کہ پرچے دیں بلکہ تبلیغ کریں, بلکہ بولے لوگوں کو اور مسجد میں لگائیں. مساجد میں 2 طرف چھپتے ہیں. ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی, بہت سے بچوں کو, تو اس پہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ اردو کے بھی لگائیے, انگلش کے بھی لگائیے. اور بعض مساجد میں تو آپ کے اثرات ہیں تو اعلان بھی کروا سکتے ہیں. اب وہ اللہ کی مرضی, اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو آپ برداشت کریں گے, کیا کریں گے اس کو. لیکن اللہ توفیق دے ان لوگوں کو جو اگر ہمارے کام میں ہاتھ بٹائیں. میں آج کے ہمارے مقرر ڈاکٹر ہمارے مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد, قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. کنوینر محافل عالیہ جناب غلام الہی صاحب، دیگر ذمہ داران مسجد، حاضرین محفل، آج کی اس نشست میں جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا، یہ مسئلہ تھوڑا کم کریں، بہت زیادہ ساؤنڈ تھا۔ مسئلہ فلسطین یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ ایک سوال جنرلی یہ اٹھتا ہے کہ فلسطین یا اس جیسے دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جن میں آپس میں سرحدوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، قومیت کو لے کر، زبان کو لے کر، اور کئی ایسے مسائل علاقائی ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر دنیا بھر کے تمام ممالک کے اندر کوئی نہ کوئی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ لیکن آخر فلسطین کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے کہ اس مسئلے پر اگر کچھ بھی ہو جائے، وہاں پر کچھ بھی ہو جائے، تو پھر اس کا براہ راست اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے، اور علاقائی جغرافیائی حدود سے نکل کر پوری عالمی سطح پر اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں، جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فلسطین کا داخلی مسئلہ ہے کہہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیں، جغرافیائی مسئلہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام پر بلکہ عالمی تاریخ پر نظر رکھنے والے مورخین کے مطابق مسئلہ فلسطین یا خطہ فلسطین کے پیچھے جو طاقت ہمیشہ، جو اسپرٹ ہمیشہ کار فرما رہی، وہ مذہب کی اسپرٹ کار فرما رہی، چاہے وہ اس دور کی بات ہو جب وہاں پر یہودی آباد تھے، یا اس دور کی بات ہو جب وہاں نصرانیوں نے قبضہ کیا، یا یہ کہ مسلمانوں نے بھی جب اس کو فتح کیا، تو ان تمام مراحل پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ہر موقع پر اس میں مذہبی روح ہی کار فرما ہے۔ وہ اس لیے کہ پورے ہوئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو اس قدر متبرک، مقدس اور اتنی زیادہ مذہبی طور پر اہمیت کا حامل ہو۔ بیک وقت جتنے تینوں ابراہیمی مذہب، آسمانی مذاہب، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، عیسائیت یا پھر اسلام ہو، تینوں کے نزدیک یہ خطہ مقدس ہے،
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں ہم نے برکت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے کے لیے برکت دینے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اور برکت یعنی مادی برکتیں بھی تھی، معنوی برکتیں بھی تھی، روحانی برکتیں بھی تھی۔ چنانچہ تاریخ اسلام تو یہ شہر، یہ خطہ تینوں مذاہب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل تھا۔ یہودیوں کے نزدیک تو وہاں پر ٹیمپل آف ماؤنٹ یا ٹیمپل آف راک ہے، اور دیوار گریہ ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے پاس یہ ہے کہ وہیں پر ایک گرجا ہے جس کو کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ اسی طرح سے فلسطین ہی کے اندر ان کی جائے پیدائش بھی واقع ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ ان کا قبلہ اول رہا ہے، جس پر وہ ایک عرصے تک جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تحویل قبلہ کا، تبدیل قبلہ کا جب حکم ہوا، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر کعبے کی طرف کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کی سب سے پہلی منزل ہے معراج کی، کہ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تمام انبیاء کی امامت کا منصب دیا گیا، اور وہاں پر تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت انہوں نے وہاں پر فرمائی۔ تو یہ چند وہ ایسی حقیقتیں ہیں یا چند وہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے فلسطین اتنا حساس علاقہ پوری دنیا کا اعتبار سے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس پر حملہ کیا گیا یا اس کو اپنے زیر تسلط لانے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت سیاست، مادی طاقت اور ڈپلومیسی سے کہیں بڑھ کر کے مذہبی روح اس کے پیچھے کار فرما رہے ہیں۔ چاہے وہ کفر نصر کا حملہ ہو، اس نے جب حملہ کیا تو اس وقت میں سب سے زیادہ جو تہمت بالا کیا اس نے اور تاخت و تاراج کیا، وہ اس ہیکل سلیمانی کو یا ان کا جو معبد تھا اس کو اور مذہبی کتابوں کو، تاکہ وہ مذہب اپنی اصل سے بالکل اکھڑ جائے، اس لیے کہ وہ مذہب کا ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین جو چیز ہے یا ایک مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے جو اہم ترین کڑی ہے وہ ہے خلافت عثمانیہ۔ جیسا کہ میں نے اپنی بات شروع کرتے وقت سب سے پہلے کہا کہ فلسطین ایک علاقائی مسئلہ نہیں، بلکہ جب بھی اس پر بات ہوئی تو عالمی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے خلافت ایک مقامی مسئلہ نہیں تھی جو ترکی میں تھی اور وہیں اس کا سقوط ہوا، نہیں، بلکہ خلافت کی تائید میں، خلافت کی حمایت میں سب سے طاقتور ترین آواز کہیں سے اٹھی ہے تو وہ ہندوستان سے اٹھی۔ یہ ہندوستان کے علماء کی یا یہاں کے ملی رہنماؤں کی غیرت اسلامی کا وہ تقاضا تھا اور ان کی وہ رگ حمیت تھی جو خلافت کے اس مسئلے پر بھڑک اٹھی، اور انہوں نے
یعنی یہاں کی جو اس وقت کی مسلم لیڈرشپ تھی، انہوں نے اپنی بہترین جوانیاں اور اپنی سب سے اعلیٰ ترین توانائیاں انہوں نے ایک ایسے مسئلے کے پیچھے لگائے جس کا براہ راست ہندوستان سے اس طرح سے تعلق اگرچہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ خلافت وہ چیز ہے یا وہ شامیانہ ہے جو اگرچہ کیسا ہی پھٹا کیوں نہ ہو لیکن بہرحال امت مسلمہ کے لیے ایک آسرا ہے۔ کسی کو اقبال نے کہا، چاک کر دی تر کے نادان نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری میں۔ اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا معرکہ کارزار میدان جنگ تبدیل کیا اور اس کے بعد خلافت کو کمزور کرنے، ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے آپ کو منوانے کی کوششوں پہ وہ لگ گئے اور مسلسل محنت کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خلافت عزم معطل یا بالکل ایک بودا لکڑی کے ٹکڑے کی مانند ہو گئی تو اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوئی، خاص طور پہ پورے عالم اسلام کے اندر، یعنی جو اتھل پتھل مچی، اس کا جو سرا شروع ہوتا ہے، اس کا نقطۂ آغاز وہ خلافت کا سقوط ہے۔ خلافت عثمانیہ بہرحال مسلمانوں کی ایک وہ طاقت تھی کہ جس کے رہتے ہوئے اس طرح سے مسلمانوں کو تکر بکر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ خود ایک الگ اپنی جگہ پر ٹاپک ہے کہ اس میں کس کس کو استعمال کیا گیا اور کس کس کا اس کے اندر الغائے خلافت کے اندر، سقوط خلافت کے اندر رول رہا، اور کتنے اپنے اس میں استعمال ہوئے، عربوں کو استعمال کیا گیا، اور بہت سے ایسے ٹائٹل اور ایسے سلوگن، ایسے نعرے دیے گئے جو بظاہر بہت پرکشش لگتے ہیں۔ کہیں قومیت عربیہ کا نعرہ دیا گیا، کہیں پر یعنی ترک قومیت کو لایا گیا، اور کہیں پر یعنی عقیدے کو لگایا گیا کہ توحید اور شرک، اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزوں کو یعنی مسلمانوں کے سامنے بہت پرکشش بنا کر کے پیش کیا گیا کہ جس طبقے کو جس مزاج سے انسیت تھی، دلچسپی تھی، انہوں نے اسی کے اندر منہمک ہونے میں اپنی عافیت سمجھی۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج امت، پوری امت جس اعتبار سے ٹکڑے ڈر ٹکڑے، جغرافیائی تقسیم کے اندر، مسلکی تقسیم میں، عقیدے کی تقسیم میں بٹی ہوئی، اس پر میں بہت زیادہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو فیکٹر الغائے خلافت کے وقت کار فرما ہے، یہ تمام چیزوں کو استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے خلافت کو ختم کرنے کے بعد میں ہی فلسطین کا خواب دیکھا، اور اس کے بعد 25 سال کے اندر اسرائیل کا خواب دیکھا، فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کا خواب دیکھا، اور صرف 25 سال کے اندر اسرائیل کا وہاں پر قیام عمل میں آ جاتا ہے۔ الغائے خلافت 1921 سے 24 کے درمیان میں وہ عمل مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر 48 کے اندر اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ وہ تمام تر کڑیاں ہیں، واقعات کا وہ تسلسل ہے کہ جو آج مسئلہ فلسطین کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے تعلق سے جب مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر وہ رد عمل کا اظہار کیا، جب امریکہ کے صدر کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یروشلم کو
اسرائیل کی جائز راجدھانی کے طور پہ گویا کہ وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے فطری طور پر پوری دنیا کے اندر اس پر رد عمل ہوا، لیکن اس رد عمل کے نتیجے میں ایک پھر سے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں جو 66 کی جنگ کے بعد تقریباً اوجھل ہو گئی تھی، یا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بڑی دھماکہ خیز صورتحال نہیں پیش آئی تھی، وہ پھر سے تازہ ہو گئی۔ آج بہرحال مسلمان اس موقف میں تو نہیں ہے کہ طاقت کے زور پر وہاں سے کچھ کر سکے، لیکن جس طرح سے اپنے عبادات، اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے جو حساسیت پائی جاتی ہے یا ہونا چاہیے، وہ چیز مسئلہ فلسطین کے لیے مسلمانوں نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ فلسطین کو بھولے نہیں، اور اس کے اندر خاص طور پر ہندوستان کا جو کردار رہا وہ اس وقت تو نہیں، لیکن اس وقت میں خلافت کے تعلق سے مسلمانوں نے بہت کچھ ہندوستان سے کیا، خلافت کو بچانے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے، اور آج بھی یعنی دعا کی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس مسئلے کو یعنی ایک جغرافیائی یا علاقائی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہی باور کرایا جاتا ہے کہ یہ علاقائی مسئلہ ہے، جبکہ ہمارے اس قبلے کا تحفظ، اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز ہے، بعض دفعے یعنی اسلام کا جو عقیدہ ہے کہ ایک مسجد تا قیامت مسجد ہوتی ہے، کوئی چیز کسی سے جڑ جاتی ہے تو پھر وہ تا قیامت جڑ جاتی ہے۔ تو اب اگر یعنی اس مسئلے کے اندر جب تک مسلمانوں کا کنٹرول فلسطین پر رہا، اس وقت تک کبھی ایسا تاریخ نہیں بتاتی ہم کو کہ وہاں کے عیسائیوں پر یا وہاں کے یہودیوں پر کوئی ایسا ظلم ہوا، یا ہے کہ مسلمانوں نے ان کا ایکسس، ان کے اپنے مقدس مقامات تک روکا۔ بہت ہی پرامن طور پر جب تک یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار رہا، فلسطین کا قبضہ رہا، اس وقت تک مسلمانوں نے وہاں کے حالات کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ میں پرامن طور پر، لیکن اس کے بعد جب یعنی الغاء خلافت کے بعد یہودیوں کو وہاں پر لا کر کے بسانے کا عمل شروع ہوا، اور اس کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے، جیسا کہ زمینیں خریدی گئی اور ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اور اس طرح سے کئی چیزیں ایسی بنائی گئی کہ اس کے بعد میں ہم لوگوں نے یعنی وہاں پر آباد ہونا شروع ہوا، اور آ کر کے 66 تک ایک لمٹ تھی۔ اب اس کے بعد میں پھر جو قبضہ یا جو اسرائیل کا تسلط ہوا، اس کو عالمی سطح پر اب تک ناجائز تسلیم کیا گیا۔ یہ پہلا اقدام تھا کہ اس کو جواز کا یا لیگلائزیشن کی طرف اس کے ایک سٹیپ امریکہ کے صدر نے بڑھایا، اور ویسے بھی یہ چیز آپ حضرات خبر ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ اقدام تو تقریباً ان لوگوں نے 22 سال پہلے طے کر چکے تھے۔ 1995 کے آس پاس میں، 1995 میں ہی امریکہ کے اندر امریکن کانگریس نے ایک بل پاس کیا تھا کہ تل ابیب سے ہم کو اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنا چاہیے، تاکہ اسرائیل کی جائز راجدھانی کے طور پہ ہم اس کو تسلیم کر سکیں۔ لیکن وہ بل کچھ ایسا تھا کہ اس میں حالات کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے صدر کو اس بات کا اختیار تھا کہ اس کو ہر 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر سکے، یعنی اس میں توسیع دیتے رہے، اور ایک علامتی طور پر وہ ہر 6 مہینے کے بعد اس میں توسیع ہوتی تھی۔ لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یعنی ان لوگوں نے بہت دور سے پلاننگ کی۔ یہود کے بارے میں تو ایک چیز ہے کہ وہ اتنی دور سے پلاننگ کرنے والی قوم ہے کہ مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں کہ وہ تو اتنی دور رس پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں کہ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان جو سب سے آخری نبی ہے وہ فلاں خطے کے اندر پیدا ہوں گے، فلاں علاقے کے اندر وہ مبعوث ہوں گے، اور وہ وہیں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے یا اس مذہب کے پیغام کو پھیلائیں گے، تو ان لوگوں نے اپنی ایک کالونی، اپنی ایک آبادی وہاں پر آباد کر دی، اپنی
آبادی کو تقریباً 1000 سال کے قریب پہلے لا کر کے وہاں بسا دیا یثرب کے اندر، مدینہ منورہ کے اطراف، اس امید میں کہ شاید وہ ہمارے خاندان کے اندر یا ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے کے اندر پیدا ہو جائے۔ یعنی اتنی دور سے، خیر اللہ کی پلاننگ تو کچھ اور تھی، ان لوگوں نے ایک انسانی حیثیت سے جو پلاننگ کرنا چاہیے تھی وہ انہوں نے کی، کہ وہاں پر لا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے چند قبائل کو وہاں آباد کیا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کے آنے کی تو خبریں اس علاقے کے متعلق نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور الزام ان کو یہ تھا کہ دنیا کا جو بھی خیر ہے، دین کے راستے سے ہو یا پھر دنیا کے راستے سے ہو، مادیت کے راستے سے ہو یا روحانیت کے راستے سے ہو، تو وہ خیر کی سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ یہ یعنی سپیریٹی کا جو احساس ہے، احساس برتری ہے، دنیا کی چند قوموں میں پایا جاتا ہے، جس میں ایک تو یہود ہیں اور دوسرے ہندوستان کے جو برہمن ہیں، ان کے اندر کہ ہر خیر کے سب سے زیادہ مستحق نسلی طور پر اگر کوئی سمجھتے ہیں تو یہ دو قومیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ اس غلط گمان کے اندر کہ جب اتنا افضل ترین نبی، یعنی نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین، افضل المرسلین اگر مبعوث ہوں گے تو یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ چیز بالکل غیر متوقع ہے کہ ہمارے سے باہر کہیں چلے جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی امید میں وہ لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں پر آباد کیا تھا، بسایا تھا، اور ان کی آبادیاں وہاں پر تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو رکھا، اور بجائے حضرت اسحاق کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس پر ان کو بڑا ایک دم اچنبھا ہوا، باوجود یہ کہ قرآن کریم تو جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ عارفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ کو تو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یا وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جس طرح سے پہچانتے ہیں اسی طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں، ہر اعتبار سے، آپ کے حلیے کے اعتبار سے، آپ کی صفات کے اعتبار سے، آپ کے عادات و اخلاق، آپ کے پیغام اور مشن کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں، ہماری قوم میں سے نہیں، اسی لیے ان لوگوں نے انکار کیا۔ ورنہ تو وہ لوگ جانتے تو اس بہترین طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ میں جانتے تھے جس طرح سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جانتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو عالمی منظرنامہ آج اس وقت میں بنا ہوا ہے وہ ایک پوری اس ہزاروں سال کی اس پلاننگ کا حصہ ہے، جو ان کی مذہبی کتابوں کا بھی حصہ ہے، اور خود احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب میں دجال کو جب بھیجے گا تو اس کے ساتھ میں جو لشکر نکلے گا وہ یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور اس کے ساتھ میں جو یہود، پوری دنیا بھر کے یہود ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، تو اسرائیل کا قیام اور وہاں کی جتنی تبدیلیاں ہیں وہ سب انہی کڑیوں کا حصہ ہے۔ باقی یہ کہ ایک آدمی، ایک غیرت مند مسلمان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک تو اس مسئلے کو یعنی اپنے مذہبی شعائر کا ایک جز بنا کرتا ہے، مذہبی شعائر کا، جیسے ہندوستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر کہیں بھی کسی مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پھر پوری دنیا کا مسلمان اس پر تڑپ اٹھتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ علامات قیامت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ایسی آئیں جس کے اندر یعنی قیامت کے قریب دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو جگہیں جو کچھ بیان کی گئی ہیں ان سب کا تعلق تقریباً اسی سرزمین سے، اسی علاقے سے اور اسی خطے سے۔ تو مبادہ یہ تمام چیزیں اسی کا کنٹینیویشن ہے کہ ایک سیاق و سباق کے اندر پوری دنیا بھر سے یہودی آ کر کے وہاں پر آباد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ایک اور چیز بھی اس میں
یہ وہ کی جا سکتی ہے کہ شاید اگر دوسری عالمی جنگ کے وقت میں اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے جاتے، یہودیوں کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر فضا بنائی گئی، میں کہوں گا بنی نہیں بلکہ بنائی گئی، تاکہ پوری دنیا سے یہود آ کر کے اس بے آب و گیا میدان کے اندر آباد ہو جائے، یعنی ہٹلر کا جو یہودیوں کے ظلم کی داستانیں بیان کی گئی اور پوری دنیا سے یعنی مجبور کیا گیا کہ وہاں پر آ کر کے آباد ہو، اس لیے کہ تم کو یہاں پر بسنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو اگلی پلاننگ ہے اس کو بروئے کار کرنا۔ تو اس طرح سے وہاں پر پورے یہودیوں کو آباد کیا گیا، اور اس کے بعد میں پھر اب جتنے مقامات ہیں وہ سب انہی چیزوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی دجال سے متعلق جتنی احادیث ہیں اس کے اندر جن علاقوں کا تذکرہ آتا ہے وہ وہی ہیں جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تو اس وقت میں جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے دجال کے خروج کا وقت قریب ہوگا، اس وقت اتنا ہی زیادہ دجال کے معنی ہیں دجل کے، دجل کہتے ہیں حق اور باطل کو مکس کر دینا، گڈمڈ کر دینا، اور اس طرح سے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے پہچاننے میں نہ آ سکے۔ تو دجال جو ہوگا یعنی اس فن کا یا اس چیز کا سب سے اعلیٰ ترین رتبہ یا کہ سب سے چوٹی پر ہوگا، یعنی وہ سب سے بڑی وہ ہستی ہوگی یا بڑی وہ ذات ہوگی یا سب سے بڑا وہ کیریکٹر اور کردار ہوگا جو سچ کو جھوٹ دکھائے گا، جھوٹ کو سچ دکھائے گا۔ تو اس وقت میں ایک ایمان والے کے لیے ایمان کا بچانا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میں جو حالات اس وقت پورے عالمی سطح پر چل رہے ہیں اس کے اندر آدمی بہت سے پروپیگنڈے ہیں اس سے متاثر نہ ہو، اپنے ایمان کی اس کیفیت کو بچائے رکھے، اور دنیا بھر کے اندر جہاں بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے اس کو اپنا مسئلہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کی مثال وہ دی ہے کہ اس پوری امت کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی باتیں کافی ہیں، مناسب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان سے پورا انصاف کیا، یوں تو فلسطین کے مسئلے پر یہاں پر اور بھی مختلف عنوانات سے تقاریر ہوئے ہیں، لیکن آج کچھ نئے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑی ہے، جس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی محفل میں شرکت کا اس نے موقع دیا، اور ہم آج کے مفتی صاحب کے علمی تبحر کے لیے دعا کو بھی رہیں گے۔ میں آج کے مفتی صاحب سے دعا کی خواہش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پرسوں کا جو خطاب میں نے پہلے اعلان کیا ہے، بعض رات نہیں آئے تھے، عقیل ہاشمی صاحب کا خطاب رہے گا بجائے مجید بیدار صاحب کے۔ مجید بیدار صاحب کا نام اس میں چھپا ہے، لیکن وہ بہت ہی کچھ مصروفیت کی بنا پر کریم نگر سے 12 بجے نکلیں گے تو 4 بجے آئیں گے، اور 4:30 تک نہیں پہنچے تو پھر مشکل ہے، اس لیے ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ انہی کے خواہش پر انہوں نے اگری کیا ہے عقیل ہاشمی صاحب نے کہ ان کی جگہ وہ خطاب فرمائیں گے، لیکن عنوان وہی رہے گا، اقبال کی شاعری میں اثری افکار۔ اثری مانے حاضر، دور حاضر، مانے موجودہ دور، اس کے بارے میں افکار تو فکر کی جمع ہے، تو یہ آپ کو بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ختم اے اللہ اس وقت جو امت
اے اللہ اس کے اندر امت کو اے اللہ اپنی خاص مدد اور نصرت سے منصور فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر ہر طرف مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ہر طرف گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اے اللہ امت کو اپنے زوال کے اسباب کا ادراک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، امت کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ جغرافیائی، علاقائی، مسلکی، سیاسی جتنی تنظیموں تقسیموں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب سے اٹھ کر ایک کلمے کی بنیاد پر ایک امت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، اے اللہ شام کے، برما کے اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی تو مدد فرما۔ اے اللہ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کچھ نہیں تو کم از کم دعائے خیر اور جذبہ ہمدردی ان کے تعلق سے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حساس ضمیر، اے اللہ درد مند دل عطا فرما۔ اے اللہ وہ دل جو پوری امت کے مسائل کے لیے دھڑکتا ہو اور دھڑکتا ہو، اے اللہ ایسا ضمیر اور ایسا دل ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔